بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے احترام قانون پر مختصر اسٹڈی کی، تو اب ہم کسب حلال پر اسٹڈی کریں گے۔ عزیز طلباء، معاشرتی ذمہ داریوں میں سے جو ہمارا ٹاپک نمبر 6 ہے وہ ہے کسب حلال۔ اب یہ نہایت عام ہے کہ حلال کے بارے میں اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر بے شمار مقامات پر انسان کو تاکید فرمائی کہ وہ حلال رزق کما کر کھائے، اور قرآن کی روشنی میں حلال رزق کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 51 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بالا۔ اسی طرح انسانوں کی تلقین، ان تمام انسانوں کو تلقین فرمائی گی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ۔ تیسرے مقام پر اللہ کے عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو۔ اسلام میں عبادات اور معاملات کے ضمن میں کسب حلال کی بے حد اہمیت ہے، اس لیے عبادات کی مقبولیت کے لیے کسب حلال کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق۔ عزیز طلباء، قرآن مجید برہان رشید کے میں نے آپ کے سامنے 4 مقامات تلاوت کی ہے، اور اللہ کے عالم نے ان 4 مقامات کے اندر انسانوں کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ رزق کھائیں، کیونکہ عبادت کی مقبولیت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اس کا کسب حلال کے ساتھ انسان کا پاکیزہ رزق اور پاکیزہ لباس کا ہونا ضروری ہے۔ کہ جس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناانصافی، بددیانتی، رشوت ستانی یعنی ایک دوسرے کو رشوت دینا، سود خوری، چوری ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی، سٹے بازی کا رواج عام ہو جائے، اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلام ہر معاملے میں کسب معاش کے تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور ناجائز ذرائع کے اختیار کرنے والوں کو جہنم کی خبر دیتا ہے۔ اب یہ تھا قرآن مجید کے مقام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ اللہ کے عالم نے تمام عالم انسانیت کو اس بات پر توجہ دلائی کہ وہ رزق حلال کھائیں، اور جو لوگ رزق حلال نہیں کھاتے، اور یہاں پر چند ایک چیزیں جو ہیں وہ رزق حلال کی بتائی کی گئی، ان میں سے بددیانتی، رشوت دینا لینا، سود کھانا، اس طرح کی مکمل چیزیں جو ہیں وہ اپنے کام کے اندر مطلب ہے کہ اس کو پورا امانت سے نہ کرنا، یہ بھی ایک بددیانتی آ جاتی ہے، اس میں بھی کسب حلال ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ڈاکہ مارنا، چوری کرنا، اس طرح کی جتنی بھی سب آمدنیاں ہیں یہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اور ہمارے اس معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو سود جو ہے وہ ہمارے تقریباً اس ملک کے اندر اس طرح اس کو بس رچ چکا ہے کہ اب اس سے ہمارا جدا ہونا جو ہے وہ لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے، اور لوگ اس سے بچتے بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ حرام رزق پر پلنے والا جو جسم ہے، اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا چاہیے۔ کہ جو جسم حرام کے رزق پر پلتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم کا ایندھن ہی بننا چاہیے۔ تو عزیز طلباء، اگر انسان اپنی آخرت کو اور اپنی دنیا کے اندر امن اور سکون چاہتا ہے، اپنے دل کی دنیا کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حلال رزق جو ہے وہ کھائے اور حلال کمائے اور حلال کی کوشش کرے۔ تو عزیز طلباء، اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام حدیث شریف میں خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے
کہ آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا کہ جو شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ رزق کماتا ہے، محنت کر کے کھاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنا دوست قرار دیا۔ اسلام میں حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بڑی تیزی سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ محنت کر کے کمائے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے، تو یہ عبادت ہے۔ کہ تیزی سے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر اس لیے جا رہا ہے کہ یہ محنت اور مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے، تو حضور فرماتے ہیں کہ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ یعنی کسب حلال بھی ایک عبادت ہے، اور جو کسب حلال اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو کسب حلال سے ان کی پرورش کرتا ہے، تو عزیز طلباء یہ بات یاد رکھنا کہ وہ جو کسب حلال سے اس کی اولاد ہے، وہ اس کی ہمہ وقت کے لیے اس کی تابع اور فرما بردار رہے گی، اور وہ اس اولاد کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہوگا، اور وہ اسلامی قانون کی پاسداری کرنے والی اولاد ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اپنی آبرو بچائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یہاں پر تو ہمارے اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک مانگنے والا سسٹم جو ہے یہ وہ بڑا عروج پا رہا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اور محتاج بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر آ کر حلال رزق کماتا ہے، یہ شخص اس سے بہتر ہے جو بھیک مانگ کر لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حرام رزق کے حرام کے نقصان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے یوں فرمایا کہ جو شخص 10 درہم کا کپڑا خرید کر لائے، اس میں 1 درہم حرام کا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حرام مال کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص 10 درہم کا کپڑا خرید کر لایا اور اس میں سے 1 درہم حرام کا ہے، تو وہ اس شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور اس شخص کی کوئی عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں ہوتی، کہ جب تک اس کے جسم پر وہ حرام درہم یا حرام کپڑا جو ہے وہ اس کے جسم پر موجود ہے۔ اب 9 تو حلال کے تھے لیکن 1 حرام کا تھا، اس 1 کی وجہ سے اس کی عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم پر لازم ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ وہاں پر ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں حلال سے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ جل وجلہ نے ہمیں منع فرمایا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حرام کمانے سے اور حرام اپنی اولاد کو کھلانے سے اور خود کھانے کھلانے پہننے سے منع فرمایا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے یہ بات کہ ہم خود بھی حرام سے بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی تباہی سے بچائیں، اور خود بھی حلال کھائیں، اور اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کریں کہ خود بھی حلال کھائیں۔ کم کھا لیں تو یہ بات تو ہے، لیکن زیادہ کھانے کے چکر میں جو ہے وہ حرام کی طرف نہ جائیں۔ لقمہ حلال کا ایک بھی کافی ہے، اس سے کہ بندہ پیٹ بھر کر حرام کا لقمے کھائے، اس سے حلال کا ایک لقمہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ کے عالم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ مجھے اور آپ کو حرام سے بچائے اور حلال رزق کمانے کی اور اپنی اولادوں کو کھلانے کھلانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔